ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حال احوال. معزز ناظرین، خبروں، تبصروں، تجزیوں، رپورٹوں پر مشتمل اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالفقار حیدر صدیقی. السلام علیکم. تو یہ تین طبقات معاشی طور پہ میں بہت نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں. تینوں کے مظاہر ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں. اور اسی کو اوپر تک لے جائیے تو ہمارے ریاست کا کیا حال ہے. ہم ادھار لے کر کے معیشت چلا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف کا ابھی بیان میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کابینہ کے اجلاس میں جو چائے پی جاتی ہے یہ بھی قرض پر. شرم کا مقام. ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ گئے جہاں حالات کو رقم کریں کہ ہمارے کابینہ کے اجلاس میں جو چائے پی جاتی ہے وہ بھی ادھار کی ہے. تو اس قوم کی معاشی ترقی کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ جائیے. ترقی ہوگی اور ہم اس دوسرے طبقے کی مانند ادھار لے کر کے اپنی معیشت نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ ادھار واپس کرنے کے لیے مزید ادھار لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو دوسرے طبقے کا میں نے بتایا پاکستان بھی یہی کر رہا ہے. ایک ادھار کو واپس کرنے کے لیے دوسرے سے ادھار لے رہے ہیں، دوسرا ادھار لے رہے ہیں اور اس ادھار کا سود ادا کرنے کے لیے اس ادھار سے کام چلا رہے ہیں. تو آپ کی معاشی ترقی کہاں گئی؟ انڈسٹریلائزیشن کہاں ہوگی؟ ترقی کیسے ہو سکے گی؟ آپ تو ادھار کی معیشت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ ترا اس پر یہ ہے کہ چور بازاری ختم نہیں ہو رہی، ہر شعبے میں چور بازاری. تو یہ تو معیشت کا حال ہے. بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. معیشت کی وہ بالکل اسرار اور رموز اور وہ ساری فیکٹس اینڈ فیگر اور اشاریے یہ بتا کے آپ کا شمع خراشی اور آپ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. وہ تو پتہ ہے، بتانا مقصد وہ نہیں ہے. میں عمومی طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے حالات اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ جب ہم حالات کو رقم کریں. دیکھیں یہ سوال ہے جو آپ کے لیے ہے، میرے لیے، سب کے لیے. اب آ جائیے سیاسی طور پر. جب میں کہتا ہوں کہ معاشی رشتہ بھی بہت مضبوط رشتہ ہے تو وہ کیسے؟ جب معاشی کساد بازاری شروع ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے بے روزگار تو نوجوان ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ مزدور تو نوجوان زیادہ ہوتے ہیں. صحیح لوگ تو زیادہ مزدوری نہیں کر سکتے. اور پاکستان کی آبادی کا تناسب 2/3 تو نوجوانوں پر مشتمل ہے موجودہ جو مردم شماری میں. ایسے میں بڑے پیمانے پہ یہ بہت بڑی تعداد نوجوان کی بے روزگار ہو جائے تو پھر بے روزگار نوجوانوں کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. بے روزگار نوجوان کہاں جائے گا؟ وہی جو میں نے بتایا، ڈکیتی کی طرف، بھیک مانگنے کی طرف. لیکن خیرت مند نوجوان کیا کرے گا؟ لڑے گا. اس کو لڑنے کے لیے پلیٹ فارم کون مہیا کرتا ہے؟ سیاسی پارٹی. اب سیاسی پارٹی اگر ایک ایسا نظریہ لے کے آگے آئے کہ آپ نے سسٹم کے خلاف لڑنا ہے نہ کہ ریاست کے خلاف، تو ٹھیک ہے، پھر شاید ہم بیڑا پار ہو سکے. لیکن ایسے میں وہ طالع آزما، کوئی آپٹومسٹک، کوئی ایمبیشنز رکھنے والا سیاستدان اور اس کی سیاسی پارٹی نوجوانوں کو وہ راہ دکھائے نہیں، دکھائی تو وہ سسٹم کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن لڑائی شروع کرے تو ریاست کے خلاف شروع کرے. خوفناک منظرنامہ بنے گا. ہماری ساری لڑائی سسٹم کے خلاف ہونی چاہیے. اور ہمارا سرخ لکیر جو ہے، ریڈ لائن، وہ ہماری اسٹیٹ ہے، ریاست. لیکن جب سیاسی پارٹی اپنی سرخ لائن، ریڈ لائن اپنے سیاستدان یعنی لیڈر، رہنما کو بنا لے، ریاست کہیں پیچھے چھوڑ دے تو خرابی شروع ہو جائے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے سیاستدان کمی نہیں ہے جو اسٹیٹ کو ریڈ لائن کی بجائے اپنے آپ کو ریڈ لائن بتاتے ہیں. اور ہر صورت میں کہتے ہیں کہ لیڈر از آلویز رائٹ. کارکنوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، ذہنی تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا رہنما جو بول رہا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. کتنا غیر منطقی سوچ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، کتنا غیر منطقی ہے. سوچے ذرا، کوئی انسان آخری انسان نہیں ہو سکتا موجودہ. پیغمبروں کا دور نہیں رہا، اب پیغمبر اب نہیں آئیں گے تا قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو پھر ہر انسان چیلنجیبل ہے آج کے دور میں. آئندہ بھی ہر انسان پر تنقید ہو سکتی ہے، ہر انسان کے کردار پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ بتایا جائے نہیں تمہارا لیڈر بالکل پاک صاف ہے، اس پر خبردار کوئی سوال نہیں اٹھانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی آئیڈیالوجی کو جام کر رہے ہیں. عوام میں وہ شیطانی اور ابلیسی خیالات ڈال رہے ہیں نوجوانوں میں، جو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو کہ یہاں ہوا، کیا یہاں نہیں ہوا ایسا؟ کیونکہ جب نوجوان فرسٹریٹ ہوئے تو ان کو اس رستے پہ لگایا گیا، پہلے خواب دکھایا گیا مدینے کی ریاست. ظاہر مدینے کی ریاست کا جب تصور آتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے جیسے ہم جنت میں چلے گئے. کیا ریاست تھی ہم نے جو پڑھا؟ کیا مساوات تھا؟ کیا سوشل جسٹس تھا؟ کیا انصاف کا دور دورہ تھا؟ کیا معیشت تھی؟ اور کیا لوگ تھے؟ وہ خواب سونہرا خواب دکھایا گیا. جب وہ خواب پورا نہیں ہوگا، اور پورا ہوا نہیں، اقتدار میں لائے اور نعرے دیتے رہے. جب پورا نہیں ہوا، اس سے قبل کہ وہ نوجوان گریبان پکڑے کہ دھندے سے لگایا تھا، ہوا کیا؟ انہوں نے دوسرا بیانیہ دے دیا کہ یہ اس لیے پورا نہیں ہوا
کہ ریاست نے مجھے پورا نہیں کرنے دیا. یہ تھا اصل بات جو ذہن بنایا گیا. انہوں نے کہا ریاست نے ہمیں پورا نہیں ہونے دیا. ریاست یعنی ریاست کے ادارے, یعنی اسٹیبلشمنٹ, یعنی جوڈیشری, میڈیا, انٹیلیجنسیا وغیرہ وغیرہ, ان لوگوں نے مجھے کرنے نہیں دیا, ورنہ میں تو مدینی کی ریاست بنا ہی چھوڑنا تھا. ہم آپ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ سب فراڈ ہے, لیکن ان نوجوانوں کو, یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لٹریسی ریٹ کچھ زیادہ قابل فخر تو ہے نہیں, تو ان کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کو جو بتایا جاتا ہے جس انداز میں وہ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں, تو لہٰذا ان کے اندر باغیانہ سوچ کو پروان چڑھائے. بغاوت سسٹم سے ہوتا تو یہ پازیٹیو ہوتا. بغاوت اسٹیٹ سسٹم کی طرف لے گئے. یہ باریک لکیر ہے سسٹم اور اسٹیٹ میں, کیونکہ ایک وقت آتا ہے اسٹیٹ سسٹم دیتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ سسٹم بگڑتے اس مقام پہ پہنچ جاتے کہ اسٹیٹ اور سسٹم مدغم ہونے لگتے ہیں. اسی کا فائدہ اٹھایا گیا. ان 75 سالوں میں جو بربادی ہوئی ہے اور جو سارے حالات بگڑے ہیں, اس میں اسٹیٹ اور سسٹم نظام اتنا خراب ہوا کہ وہ دھڑام سے گرتا کہ اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح جڑا رہا کہ اسٹیٹ کے اوپر باہر آ گیا. اور بہت آسان تھا کہ ایسے تالا آزما موقع پرست اپرچونسٹ سیاستدان, انہوں نے اس کو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت میں تبدیل کر دیا. وہ نوجوان جو اپنی ریاست میں مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, اب ان کو وہ سارے نہیں, چند ہزار کو, ہمیشہ ایسی ہوتا ہے انقلاب میں بھی چند ہزار کو سامنے لایا جاتا, باقی تو بیٹھ چال ہوتی ہے. ان کا ذہن اس طرح بنایا گیا کہ تمہارے دشمن تو یہ ہیں. اسٹیٹ اپریٹس کون ہے؟ اپریٹس کون ہے؟ اس کے خلاف چل دوڑ تو تم اپنی منزل پالو گے. سسٹم کے خلاف جاتے تو سیاستدان کا سب سے پہلے گریبان پکڑا جاتا کہ اس سسٹم کا امین تو خود سیاستدان ہے. 4-4.5 سال اس حکمرانی کر کے اسی سسٹم کی پیداوار وہ تھا, اور اس سسٹم کے نتیجے میں اقتدار میں آیا, اور اس سسٹم نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا. تو اس سسٹم کا بینیفیشری بھی ہے اور سسٹم کا وکٹم بھی ہے. تو سسٹم کے خلاف نہیں کھڑا کیا نوجوانوں کو, بغاوت کیا تو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کیا. معیشت سے جڑا ہوا ہے یہ. اگر ان نوجوانوں کے پاس روزگار ہوتا تو یہ کالے آزما سیاستدانوں کو بڑے پیمانے پہ گمراہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ان کے پاس روزگار نہیں تھا کچھ کرنے کو. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں, رپورٹوں کے لیے آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.